جس مقام پر جس جگہ پر فرش عزا بچھایا جاتا ہے اس مقام پر فرشتے تشریف لاتے ہیں، انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس مقام پر تشریف لاتے ہیں۔ فرش عزا وہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے کہ جہاں ہر کس و ناقص اس فرش عزا پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس فرش عزا پر وہی بیٹھے گا کہ جس کے دل کی تطہیر ہوگی، جس کا قلب پاک ہوگا، اور نبی نے فرمایا کہ یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا کہ جس کی دینت پاک ہوگی، جس کی ولادت پاک طریقے سے ہوگی۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا کہ جس کی ولادت خبیث طریقے سے ہوگی۔ ایسا نہیں گرامی میرے بزرگوں، میرے جوانوں، مجلس قائم کرنے والا، فرش عزا بچھانے والا اس امید کے ساتھ فرش عزا بچھاتا ہے تاکہ آنے والے عزادار اس فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد اس معصوم ہستی کی مظلومیت پر گریہ کریں کہ جس پر آسمان اور زمین روئے۔ اگر ہم اس فرش عزا پر نہیں بیٹھتے اور ہم دور دور سے آتے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہم مجلس میں شرکت کریں، انجمنیں آتی ہیں، سینہ زنی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ماتم کا احساس انسان کو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ فرش عزا پہ بیٹھ کے مظلومیت حسین پہ گریہ نہ کرے۔ جب تک وہ فرش عزا پر نہیں بیٹھے گا اسے احساس نہیں ہوگا کہ مظلومیت حسین کیا ہے۔
آئمہ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آئمہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ خالی سینہ زنی کرو، بلکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کے لیے فرش عزا بچھاؤ۔ جب انسان فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد مظلومیت حسین میں گریہ کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر لگائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ حسین کی مظلومیت کیا تھی اور میں کس کے لیے ماتم کر رہا ہوں۔ ایک صلوات میرے محمد والا۔ آپ حضرات تھوڑا اور آگے آگے تشریف جائے تاکہ بیچ کا یہ خلا پورا ہو جائے، تاکہ آنے والے حضرات جو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ ایک بار صلوات کا صلوات کو صلوات کی طرح پڑھیے۔ اللہ نے یہ سینوں میں طاقت چھپانے کے لیے نہیں دی بلکہ حق بیانی کے لیے دی ہے، اور یہ بہترین حق بیانی ہے کہ آل محمد پہ صلوات پڑھتے رہیں اور شیطان کی کمر توڑتے رہیں۔ فہم یا تشریف فرمائیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، بہترین کلام ہے، نورانی کلام ہے۔ جس زبان سے اس کلام کی تلاوت کی جائے وہ زبان پاک ہو جاتی ہے، وہ قلب پاک ہو جاتا ہے، اور جس جگہ اس کلام کی تلاوت کی جائے اس جگہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں فرشتے آتے ہی نہیں رحمت کے کہ جہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، جہاں قرآن نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ نے قرآن صامت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جہاں یہ قرآن صامت پڑھا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، وہاں برکتیں نازل ہوں گی، وہاں رزق کا نزول ہوگا، وہاں سے پریشانیاں دور ہوں گی، وہاں سے تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہی قرآن صامت ہے کہ قرآن صامت اعلان کرتا ہے اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو میں دوں گا، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو میں دوں گا، تمہیں رزق کی زیادتی کی ضرورت ہے تو میں عطا کروں گا، تمہیں عمر میں زیادتی کی ضرورت ہے تو میں عطا کروں گا۔ جب قرآن صامت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ مال چاہیے تو یہ مال دے گا، اولاد چاہیے تو اولاد دے گا، رزق میں زیادتی کی ضرورت ہے تو یہ رزق میں زیادتی دے گا، تو جب قرآن صامت کے اندر اتنی طاقت ہے تو اگر قرآن ناطق کسی کو 7 بیٹے عطا کر دے، ایک صلوات پہ محمد اللہ کا کلام، کیا علی سے بہتر کوئی قرآن سمجھ سکتا؟ کیا کوئی کائنات میں ہے ایسا کہ جس نے پیدا ہوتے ہی کہا یا رسول اللہ بتائیے توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، جبکہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی پہ۔ پڑھنا کسے چاہیے تھا؟ نبی کو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی قرآن پڑھتے تو کس کے سامنے پڑھتے؟ دنیا کہہ دیتی کہ نہ معلوم کہ نبی کیا پڑھ رہے ہیں، تو اب پڑھنے والا ایسا آیا کہ پڑھنے والا پڑھتا جا رہا ہے، نبی اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں، تاکہ دنیا پہچان لے کہ علی نے دنیا میں آنے کے بعد تعلیم حاصل نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے اپنا علم دے کے بھیجا ہے۔ ایک صلوات دے محمد علیہ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کروں؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں یا علی قرآن پڑھو۔ اب مولا کائنات نے نہ تو سورہ بقرہ پڑھا، یہ صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں، نہ سورہ مزمل کی تلاوت کی، نہ سورہ مدثر کی تلاوت کی، نہ سورہ یاسین کی تلاوت کی،
سورہ مومنون کی تلاوت کی، تاکہ علی اعلان کر رہے ہیں کہ میں سورہ مومنون کی تلاوت اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے کہ میں مومنوں کا امیر ہوں، منافقوں کا نہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، قد افلح المؤمنون، فلاح اور بہبودی اور کامیابی مومنین کے لیے، منافقین کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ منافق ہوتا کیا ہے؟ منافق یہ ہے کہ آپ کے منہ پہ آپ کی بات اور دوسرے کے منہ پہ دوسرے کی بات۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین سے پہنچا ہے کہ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد، جب منافقین نبی کے پاس آتے تھے تو آنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے شہدائی ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے فدائی ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے بھی چاہنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کو اللہ نے ایک دل بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے ہر انسان کے جوف میں ایک دل بنایا ہے، دو دل نہیں بنائے۔ تو یا ظالم سے محبت کر لو یا مظلوم سے محبت کر لو۔ ایک صلوات ہے محمد والا بھی مل کر اس کے نور کو خاموش نہیں کر سکتی۔ قرآن کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن صامت کی اتنی طاقت کہ ساری دنیا بھی مل کے اس کے نور کو خاموش نہیں کر سکتی۔ تو آج لاک ڈاؤن لگایا جائے، لاکھ کوششیں کی جائیں کہ عزائے حسین کو کم کر دیا جائے، عزائے حسین کو مٹا دیا جائے، مگر یاد رکھیے کہ عزائے حسین ہر سال سے اس سال زیادہ ہوا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب اللہ کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کو بھی باقی رکھے، اس کے نام کو بھی باقی رکھے۔ ایک صلوات ہے محمد والا۔ پھر مولا کائنات قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقَّدُ، یہ قرآن ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ دیکھیں کہ ایک چراغ سے آپ کتنے چراغ جلا سکتے ہیں؟ ہزاروں چراغ آپ جلا سکتے ہیں۔ کیا پہلے والے چراغ میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا اس میں اس کی لو کم ہو جائے گی؟ نہیں، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل سکتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن ایسا نور ہے، ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ جب ساری دنیا مل کے اس قرآن صامت کی لو کو کم نہیں کر سکتی تو پھر ساری دنیا مل کے قرآن ناطق کے فضائل کو کیسے کم کر سکتی ہے؟ تو یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے لیے پھر مولا کائنات فرماتے ہیں بحرن لا یدرک قعرہ، پہچانو اس قرآن کو، یہ قرآن صامت ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم یہاں موجود ہیں۔ دنیاوی دریا جتنے بھی ہیں کوئی گہرائی کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی گہرائی ہے، اور مولا کائنات نے فرمایا یہ قرآن صامت ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے نبی نے تو فرمایا کہ اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے اور تمام جن و انس مل کے لکھنا چاہے تو بھی ان کے فضائل و کمالات کو نہیں لکھ سکتے۔ جب ساری دنیا مل کے دنیاوی سمندر کی گہرائی کا پتہ نہیں لگا سکتی تو ساری دنیا مل کے قرآن ناطق کے فضائل کی گہرائی کا کیا پتہ لگا سکتی ہے؟ ایک صلوات ہے محمد والا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اشارہ کیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اسے قابل تعظیم بنایا۔
اب آپ اندازہ لگائیے، کیا ہر انسان قابل تعظیم ہے؟ کیا ہر انسان قابل تکریم ہے؟ قرآن نے صاف اعلان کیا، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر۔ اور ایک انسان اپنی اہمیت کو سمجھ لے، اپنی شخصیت کو سمجھ لے کہ ہم نے اسے حمل کیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یہ نہ خشکی کا راستہ جانتا تھا، نہ دریاؤں کا راستہ جانتا تھا، ہم نے اسے طریقہ بتایا دریا کے سینے کو چیر کر راستہ بنانے کا۔ یہ ہم ہیں کہ ہم نے اسے طریقہ کار بتایا، ہم نے اسے راستے کا طریقہ بتایا۔ یہ فرمایا قرآن کریم نے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے اس بنی آدم کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اب یہ انسان ہے کہ اپنے رزق کو چاہے حلال رکھے یا چاہے اپنے رزق کو حرام بنا لے۔ محنت کرے گا تو اپنے رزق کو حلال رکھے گا، اور بغیر محنت کے چاہے گا تو یہ اپنی روزی کو حرام بنا لے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مختار بنا کے پیدا کیا ہے کہ ہم نے تیرے لیے اچھائی کا راستہ بھی رکھ دیا ہے اور برائی کا راستہ بھی رکھ دیا ہے۔ اچھائی کا راستہ اختیار کر کے فرشتوں سے افضل ہو جا، یا برائی کا راستہ اختیار کر کے شیطان سے بدتر ہو جا۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ وَرَزَقْنَاهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ کیا سارے انسان برابر ہیں؟ کیا جاہل اور پڑھا لکھا برابر ہیں؟ کیا دن رات برابر ہیں؟ کیا انسان کے ہاتھ کی انگلیاں برابر ہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو ائمہ کو بھیجا تو ائمہ اور تمام انسان مساوی اور برابر نہیں ہے۔ اگر سب کے سب مساوی اور برابر ہوتے تو لائے کوئی ایسا انسان کہ جس نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو یا زندہ کو مردہ بنایا ہو۔ یہ صرف اللہ نے اہل بیت کو یہ شرف عطا کر کے بھیجا ہے کہ اگر یہ تکبیر کہے تو زندہ مردہ بن جائے، اور ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اہل بیت کو شرف عطا کر کے بھیجا، انہیں فضیلت و کمالات عطا کر کے بھیجا۔ جب کسی نے جناب قمر سے کہا، قمر تم تو ہمیشہ مولا کے ساتھ رہتے ہو، کیا کوئی معجزہ بیان کرو گے؟ جناب قمر کہتے ہیں کہ ہاں، ہم چند صحابہ مولا کائنات کے ساتھ جا رہے تھے۔ جس وقت کہ ہم جا رہے تھے تو مولا کائنات نے ایک منزل پر صحرا میں ہمیں روک دیا، اور روکنے کے بعد ہم سب سے کہا کہ تم سب کے سب یہیں رک جاؤ۔ قمر کہتے ہیں کہ مولا صحرا کی طرف چل دی۔ قمر بیان کرتے ہیں جب مولا کائنات جا رہے تھے تو میری نگاہیں مولا کائنات کی طرف تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جدھر سے علی گزرتے جا رہے ہیں تو ہر طرف سے سلامی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سنگرے سے سلامی کی آواز آ رہی ہے، درختوں سے سلامی کی آواز آ رہی ہے۔ جناب قمر کہتے ہیں کہ مولا کائنات ایک درخت کے نیچے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جناب قمر فرماتے ہیں جب میرے مولا نے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور تکبیر کہی تو میں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے صحرا کے درخت تکبیر کہہ رہے ہیں، یعنی علی کے ساتھ ساتھ یہ ساری دنیا تکبیر کہہ رہی تھی۔ قمر کہتے ہیں میرا مولا رکوع میں گیا تو میں نے دیکھا صحرا کے تمام درخت رکوع میں جھک گئے، یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام کی اطاعت یہ ہے کہ جیسے امام کرتا چلا جائے ویسے تم کرتے چلے گا۔ ایک صلوات
آ گئے ایک اور بلند صلوات پڑھ دو محمد کیا جتنی آپ کے سینوں میں طاقت ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت گرمی ہے یہاں بھی آپ کو بھی احساس ہو رہا ہے اپنے وقت میں انشاءاللہ میں چند جملات بیان کرنے کے بعد ختم کروں گا ایک اور بلند صلوات پڑھ دوں جناب پیغمبر کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی رکوع میں گئے میں نے دیکھا کہ تمام صحرا کے درخت رکوع میں جھک گئے اور جب میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا اپنی پیشانی کو رکھا تو تمام درختوں نے اپنی شاخوں کو زمین سے ملا دیا گویا تمام درخت اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو امام کا چاہنے والا وہی ہے کہ جیسے جیسے امام عمل کرتا چلا جائے اس کے نقش قدم پر عمل کرتے چلے جاؤ اگر تم امام کے کہنے پہ عمل کرتے چلے جاؤ گے تو کوئی سلمان بنے گا کوئی بوسر بنے گا اور کوئی حر بن جائے گا ایک صلوات ہے محمد لیکن ایسانی گرامی میرے بزرگوں میرے جوان اہل بیت علیہ السلام کہ اختیار میں پروردگار عالم نے کائنات کی ہر شے دی ہے اور ہر شے ان کے اختیار میں تاکہ دنیا پہچان لے کہ آئمہ اس دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انہیں علم دے کے بھیجا ہے یہی تو وجہ ہے کہ اگر فرشتے نے کسی نے آگے سوال کیا تو معصوم نے جواب دیا کوئی حیوان اپنی پریشانی لے کر آیا تو معصوم نے جواب دیا کوئی انسان سوال لے کر آیا تو امام نے اس کے سوال کا جواب دیا تو ایسا نگرانی یہ جوابات کیوں دیے جا رہے ہیں یہ اس وجہ سے جوابات دیے جا رہے ہیں تاکہ دنیا پہچان لے کہ ہماری زبان میں لا نہیں آتا ہم کسی بھی مسئلے کے بارے میں منع نہیں کرتے جب خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے کہا یا علی آپ تو ہر سوال کا جواب ایسے دے دیتے ہیں کہ جیسے ہر چیز آپ کی نظروں کے سامنے ہے تو مولا کائنات نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں کہا مولا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں تم نے سوچا نہیں تم نے غور نہیں کیا تم نے فکر نہیں کی تو خلیفہ دوم نے کہا یا علی اس میں سوچنے کی بات کیا ہے اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے اس میں فکر کرنے کی بات کیا ہے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں جس طرح تمہارے ہاتھ کی انگلیاں ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے رہتی ہے اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ایک صلوات ہے محمد پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ آگے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اس وجہ سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے پتھر بھی محبت کرے گا وہ بھی ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا کون؟ پتھر امام فرماتے ہیں کہ اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا تو اگر ہم اہل بیت کے محب ہیں اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آل محمد
کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، کسی اور کے ساتھ محشور نہیں کیے جائیں گے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب اہل بیت کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آیا، کسی بھی سوال کو پوچھا گیا، جب ایک مادہ پرست انسان آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یا ابن رسول اللہ، آپ کا خدا بڑی طاقت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ یہ مادہ پرست انسان آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا آپ کے خدا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کو ایک انڈے میں سمو دے؟ دیکھیں بڑی توجہ کیجیے گا، انڈا اس کے ہاتھ میں، آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ کیا آپ کے خدا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو اس ایک انڈے میں سمو دے؟ نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ یہ انڈا بڑا ہو۔ بڑی توجہ، کیا آپ کے خدا میں اتنی طاقت ہے؟ تو امام کا جواب سنیے، امام فرماتے ہیں تو انڈے کی بات کر رہا ہے، میرا خدا تو اتنا قادر ہے کہ جو تیری آنکھ میں چھوٹا سا دل ہے اس میں یہ پوری دنیا سما جاتی ہے، نہ دنیا چھوٹی ہوتی ہے نہ یہ آنکھ کا دل بڑا ہوتا ہے۔ بھیا آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کی آنکھ کا جو دل ہے اندر کا، آپ پورا آسمان اپنی آنکھ میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پورا کا پورا آسمان آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ کی آنکھ کبھی بڑی ہوئی ہے؟ کیا آسمان کو چھوٹے ہوئے دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے خدا کی قدرت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ تو دنیا پہچانے کہ اللہ نے معصومین علیہ السلام کو اتنی قدرت دے کے بھیجا ہے، یہ جب چاہے اپنے دروازے پہ ستارے کو اتار لے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور جب چاہے ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ لیکن ایسا نگرانی میرے بزرگوں میرے جوانوں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی شخصیات، ان کے فضائل و کمالات، کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے تمام فضائل و کمالات کو بیان کر سکے۔ سب سے بڑی دشمنی لوگوں کو آل محمد سے یہی تھی کہ اللہ نے تمام فضائل و کمالات انہیں کیوں عطا کر دی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ایسا نگرامی، ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، مگر کربلا کا ظلم ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ظلم بھی اپنے ظلم پہ رو رہا تھا۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مسائل بیان کرتا ہے، گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے کہتی ہے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی سیدہ فرماتی ہیں میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔
زینب کہتی ہیں اماں جب یہ سب روتے ہیں کیا کوئی انہیں تماچے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی کبھی میرے تازیانے لگے، کبھی میرے درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر، جیسا سو پرسا دینا حسین کا پرسا زہرا کو، اس دکھیاری ماں کو پرسا دینا ہے کہ جس کا پہلو ٹوٹا ہوا۔ دیکھیں گھٹ کر پرسا نہ دیجیے، آج رونے پہ پابندی نہیں، کوئی تماچے نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے نہیں لگائے گا۔ خاص کر میں اپنے جوانوں سے جملہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں مصیبت حسین پہ رونا نہ آئے نا تو مجلس کے بعد تنہائی میں جانے کے بعد اپنے نفس کو متوجہ کرنا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جس حسین کی مظلومیت پہ آسمان رویا، جس حسین کی مظلومیت پر پتھر روئے، جس حسین کی مظلومیت پر مچھلیاں روئی، آخر وجہ کیا ہے کہ میں کیوں نہیں رو پا رہا ہوں؟ اتنا مظلوم ہے حسین۔ عزیزان گرامی، جب فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین مارے گئے، عزیز و اسیر کر کے لے جایا جانے لگا۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جب زینب اسیر ہو کے جانے لگی تو زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی۔ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش حسین کے قریب آئی۔ آنے کے بعد گھٹنیوں کے بل زینب کھڑی ہو گئی، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا، اے نانا آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں مگر آپ کا نواسا حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے۔ اس کے بعد زینب مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے اے میرے نانا آپ نے حسین کے گلے کے بوسے لیے، اے نانا اپنے حسین کے سینے کے بوسے لیے، اے نانا اپنے حسین کے بازوؤں کے بوسے لیے، لیکن نانا آج زینب جہاں بوسا لے گی وہاں نہ آپ نے بوسا دیا، نہ اماں زہرا نے بوسا دیا، نہ بابا علی نے بوسا لیا۔ یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے۔ ارے زینب رو کے کہتی ہے اے میرے ماں جائے زینب کو معاف کر دینا۔ ارے زینب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ زینب تجھے کفن دے گی، لیکن زینب کی چادر چھن گئی۔ جزاکم اللہ خیرن جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو مجلس کا محصل گریہ ہے، یہ آپ کے آنسو رومال سیدہ میں چلے جائیں گے، یہ آپ کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں پر مجلس برپا ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حسین کا بدن زخموں سے چور ہے، اگلے روز دیکھا کہ حسین کے تمام زخم صحیح ہو گئے، مگر دو زخم ایسے ہیں کہ حسین کے وہ دو زخم صحیح نہیں ہوئے۔ سائل کہتا ہے کہ مولا یہ سارے زخم صحیح ہو گئے مگر یہ دو زخم صحیح نہیں ہوئے۔ امام نے فرمایا کل میرے چاہنے والوں نے مجلس برپا کی، ان کے آنسو میرے زخموں کا مرہم بن گئے، لیکن مولا یہ دو زخم کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا ارے ایک زخم علی اکبر کا ہے، ایک زخم میرے برابر کے بھائی اے عباس
امام سجاد نے فرمایا کہ مجھے دو باتوں نے ساری زندگی رلایا، میں ساری زندگی روتا رہا دو باتوں کو یاد کر کے۔ کسی نے مولا سے کہا مولا وہ دو باتیں کون سی تھی؟ اولاد والوں تصور کرو۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں چلتے چلتے تھک گیا، میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے، تو میں اپنے پیروں کو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ میری بہن سکینہ نے آ کے مجھ سے کہا اے بھیا سید سجاد، میں نے کبھی آپ کو اس طرح بیٹھے نہیں دیکھا۔ امام سجاد نے فرمایا بہن سکینہ میرے پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، ارے ان آبلوں میں کانٹے لگے ہیں۔ اے میری بہن سکینہ مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ سکینہ کہتی ہے بھیا جب میرے ہاتھ کھل جائیں گے تو میں آپ کے آبلوں سے کانٹے نکال دوں۔ جب سکینہ کے ہاتھ کھلے، امام سجاد کے آبلوں سے کانٹے سکینہ نے نکال دیے۔ امام سجاد فرماتے میں ساری زندگی روتا رہا کہ سکینہ نے میرے کانٹے نکال دیے، مگر کسی نے سکینہ کے پیروں سے کانٹے نہیں نکالے۔ سائل کہتا ہے کہ مولا وہ دوسری مصیبت کون سی تھی؟ امام سجاد فرماتے ہیں جب زندان شام میں میری بہن سکینہ پرندوں کو دیکھا کرتی تھی تو آ کے مجھ سے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا یہ اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، تو سکینہ طرف کے کہتی تھی بھیا ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ ہائے میری بہن کی حسرت دل میں رہ گئی۔ ارے زندان شام کا اندھیرا، سکینہ کی تنہائی، آج بھی سکینہ کی قبر سے آواز آ رہی ہے اے میرے چاہنے والوں، ارے میں تنہا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس دو تین منٹ کے مسائل ہو رہے۔ روایت کیسی ہے کہ ایک جگہ شمر نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ خیمے لگائے جائیں۔ خیمے لگائے گئے۔ شمر کہتا ہے فوجیوں سے کہ تم سب خیمے میں چلے جاؤ۔ شمر نے کہا ایک خیمہ اور لگایا جائے۔ تمام بیویاں اس خیمے میں چلی گئی۔ بیمار امام کے چاہنے والوں تمام فوجی خیمے میں چلے گئے، بیویاں خیمے میں چلی گئی۔ دھوپ میں کون رہ گیا؟ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام دھوپ میں بیٹھے رہے۔ جب ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دھوپ سے گرم ہو گئی، جب بیڑیاں گرم ہو گئی، گلے کا تو جلانے لگا، تو امام سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ایک خیمے کے قریب آ کے بیٹھ گئے جہاں شمر کا خیمہ تھا۔ شمر کے کانوں میں زنجیر کی جھنکار کی آواز گئی۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے آنے کے بعد دیکھا کہ امام سجاد خیمے کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ غلام نے جانے کے بعد شمر سے کہا کہ امام سجاد سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، امام سجاد سے کہتا ہے سید سجاد دھوپ میں چلے جاؤ۔ امام سجاد نے کہا شمر دھوپ سے میری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہے، ارے جب میری ہتھکڑی میری ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں خود دھوپ میں چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ لہرایا، لہرانے کے بعد کیا سجاد ارے دھوپ میں چلے جاؤ، ہائے یہ منظر زینب نے دیکھا۔
सकीना एक छोटा सा कूसा लेके आई, उसमें पानी था। आगे कहते पुपी अम्मा ये पानी भैया सज्जाद की बेड़ियों पे डाल दीजिए ताकि बेड़ियां ठंडी हो जाए। औलाद वालों तसव्वुर शर्त है, अगर लोहा धूप में पड़ा रहे और आप उस जलते हुए लोहे पर ठंडा पानी डालें तो उसकी तासीर यह है कि वो पानी गर्म हो जाता है। जैसे ही सकीना ने वो पानी सज्जाद के तोप पर डाला, एक मर्तबा इमाम सज्जाद बेचैन हो गए। तड़प की आवाज थी, ए पुपी अम्मा, अरे मेरा गला जख्मी है, मेरे पैर जख्मी है, इस गर्म पानी ने जख्म बढ़ा दिया। हाय सैयदे हमारे गुनाह हैं कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा, हमारी इस मजलिस को दर्जे कबूलियत इनायत फरमा, हमारी आंख से जो आंसू में हुसैन में गिरे उनका माजात का सरिया करार। परवरदिगार इस घर में अपनी बरकतें नेमतें नासिल फरमा, वानी मजलिस की दीनी दुनिया मकासिद में कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी सामीईन हैं इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इन सामीईन को बलाए अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ भी शान हैदर करम की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा।